السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا پروگرام ہے چرند پرند. آج بچے کچھ کم نظر آ رہے ہیں بھائی. بچے کہاں ہیں؟ کم کیوں ہیں؟ اوپر سے آ جائیں بچے چھوٹے چھوٹے. آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے. چھوٹے والے بچے، چھوٹے بچے آ جائیں. چھوٹے بچے آرام سے. چھوٹے بچے آ جائیں. چھوٹے بچے آ جائیں. آ جائیں بھائی، سب آ جائیں. چھوٹے بچے. مور آ گیا بھائی، مور آ گیا. سب آ جاؤ بچوں، یہیں آ جاؤ، یہیں آ جاؤ. سب آ جاؤ، سب آ جاؤ. چلو چلو. آج ہم آپ کو ابھی لیتے ہیں گود میں آپ کو. آج ہم آپ کو آ جاؤ، آ جاؤ بچوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. شاباش 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 شاباش. اتنے سارے بچے آئے ہوئے ہیں. ہاں، اتنے سارے بچے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی آج اچھا اب سنو، اچھا اب سنو سنو سب سنو. آج ہم جو ہیں وہ کوے کے بارے میں بات کریں گے. کس کے بارے میں؟ کوے کے بارے میں. سب بیٹھ جائیں، سب بچے بیٹھ جائیں، سب بچے بیٹھ جائیں. اور کوے کا ہم ذکر کریں گے. یہ رہا کوا، دیکھ رہے ہو؟ یہ رہا کوا. ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے عیون المجالس. اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا ہتھیار، سب سے پہلا ہتھیار جو آسمان سے اترا. بیٹا سنو، اب کہانی سنو کوے کی. سب سے پہلا ہتھیار جو آسمان سے اترا وہ کمان تھا. کمان جس میں تیر لگا کے مارتے ہیں نا، وہ کمان تھا. اور وہ کیوں اترا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کاشت کی، جب کھیت میں کچھ بونے کی کوشش کی حضرت آدم علیہ السلام نے، تو کووں نے آ کر اسے اکھیڑ دیا. وہ جو کھیت بنایا تھا نا حضرت آدم نے، اس کو کس نے خراب کیا؟ انہوں نے یہ جو بیٹھے ہوئے کائیں انہوں نے خراب کیا. اور جب انہوں نے آ کر اسے اکھیڑ ڈالا تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. اور حضرت آدم نے کہا کہ اے اللہ، دیکھ کووں نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے کھیت کو، میری کاشت کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کمان بھیجی. کیا بھیجی؟ کمان بھیجی. اور انہوں نے کووں پر کمان سے تیر چلائے. کیا چلائے؟ تیر چلائے. اس طرح ان کی کاشت جو تھی وہ محفوظ رہی. اسی طرح ایک کوا ہے، اس کو کہتے ہیں غراب بین. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ غراب بین جو کبوتر ہے، یہ اس کوے کو کہا جاتا ہے، اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کس کوے کو کہا جاتا ہے، جو سیاہ اور سفید ہو. یہ کیسا ہے؟ یہ بلیک بھی ہے اور وائٹ بھی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ بلیک بھی ہے، وائٹ بھی ہے. اور اب یہ کیوں ہے بلیک اینڈ وائٹ؟ یہ سوچو آپ، کیوں ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت نوح جو تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام، جب انہوں نے اس کو، کوے کو، پانی کا حال معلوم کرنے بھیجا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حضرت نوح کی بہت بڑی کشتی تھی، بہت بڑی کشتی تھی، جس میں انہوں نے سب کو سوار کرایا تھا. سارے انسانوں کے جوڑے، جانوروں کے جوڑے، کھانے پینے کی چیزیں سب انہوں نے کس میں رکھی تھی؟ کشتی میں رکھی تھی. اور جب وہ طوفان تھما اور کشتی رکی جا کے کوہ جودی پر، تو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بھیجا. کس کو؟ غراب بین کو. کس کو؟ اس کو بھیجا کہ تم دیکھ کر آؤ کہ پانی ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا، تاکہ ہم سب لوگ نیچے اتریں. لیکن جب اس کو بھیجا تو یہ وہاں پر مردہ چیزیں کھانے میں مصروف ہو گیا. مردہ چیزیں کیا کرنے لگا؟ اور واپس آ کر حضرت نوح کو اس نے جواب نہیں دیا. اسی لیے لوگ اس کو منحوس بھی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کوے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ منحوس سمجھا جاتا ہے. اور کوے نے ایک اور کام بھی کیا. پتہ ہے آپ کو کیا کام کیا کوے نے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل، کون؟ حضرت حابیل کو اس کے بھائی قابیل نے جب قتل کیا، تو پتہ ہے قابیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو مار دیا، اب میں کیا کروں گا، میں اس کو کیسے دفناؤں گا، یا میں اس کے ساتھ کیا کروں، اس کی تو لاش یہاں پڑی ہے. کیونکہ وہ تو نئے دو انسان تھے نا دنیا میں، حضرت آدم کے بعد، حضرت ہوا کے بعد دو انسان نئے تھے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں. لہٰذا وہ پریشان ہو گئے.
تو یہ کوا زمین پہ آیا اور اس نے اپنی چونچ، اس کی چونچ دیکھو نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی چونچ کو بدصورت بنایا ہے. کیسی بس کیا بنایا ہے اس کو؟ بدصورت بنایا ہے، کیونکہ اس نے آ کر زمین کو اپنی چونچ سے کھودنا شروع کر دیا. جب اس نے دیکھا قابیل نے کہ زمین کھود رہا ہے یہ، تو پھر اس نے کہا میں بھی اب حابیل کو زمین میں دفناؤں گا. لہذا اس نے بھی کھودنا شروع کر دیا اور پھر اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین میں دفن کر دیا. تو دفن کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ اور سب سے پہلا قتل جو اس زمین پر ہوا، اس قتل کو چھپانے میں کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ لہذا ہماری کتابوں میں، ہمارے دین کی کتابوں میں کوے کے بارے میں اچھی باتیں نہیں ہیں. کیا اچھی باتیں نہیں ہیں؟ اسی لیے ہم نے آپ کو کوے کے بارے میں آج بتایا. اور آپ کو پتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسانوں کا بھی دشمن ہے. کبھی کبھی چلتے چلتے یہ سر پہ چونچ مار کے چلا جاتا ہے. بہتوں کے ماری ہے چونچ، میرے بھی بچپن میں بہت ماری ہے، 2-3 بار ماری ہے. ایسی زور کی چونچ مارتا ہے، زخم ہو جاتا ہے سر میں. یہ انسانوں کا دشمن ہے. لیکن ہمارے ایک بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے امام شعبی. کیا نام ہے؟ امام شعبی. وہ کہتے ہیں کہ جس کے سر پر کوا ٹھونگ مارے یا چونچ مارے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کوے کو بھیج کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بھی ٹھونگ ماری تھی کوے نے. آپ سب لوگوں نے کوے کی کہانی سنی؟ شام کو بھی ہم کوے کی باتیں کریں گے، لیکن ابھی ہاں جی انکل، عامر انکل، ہمارے آخری رسول نے فرمایا ہمارے مومن کو کوے کی طرح لالچی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، کوے کی طرح لالچی کوے کی کہانی بھی آپ کو شام کو سنوائیں گے. ایک بچی آئی اس سے. ایک ہم وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. سحری یہاں پر لگ چکی ہے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.